السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو آور چینل ناولستان۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 16۔ رائٹر ہیں ایمن رضا اور وہی بات پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ وقت پر نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ویڈیوز پہ، ناولس پہ، ایپیسوڈس پہ آپ لوگ بالکل بھی کمنٹس نہیں کرتے ہیں، اب اسی لیے جو ہے نا، اب جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے تب تک نئی ایپیسوڈ نہیں ملے گی۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ رویام کے اچانک اٹھ کر اتنی بے باک بات کر دینے پر اس کی سانس سوکھ گئی تھی، ایسے جیسے اس کی جان لبوں پر آ گئی ہو۔ اور رویام، وہ تو نیم و آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا رنگ تک سفید پڑ چکا تھا، لیکن یہ صرف کچھ لمحوں کی بات تھی۔ پھر اچانک یمن پاس پڑے سوکھے پتے غصے سے اسے مارنے لگی۔ یو چیپ انسان، ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم اتنی واہیات باتیں کر رہے ہو۔ اس کی چھوٹی سی لال ناک پر غصہ خاصا جچ رہا تھا، جسے رویام نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا سامنا تو آج تک انہی لڑکیوں سے ہوا ہے جو میری قربت کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ تو تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا؟ رویام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حقیقت سے واقف تھا۔ او جمبو پہلوان، ذرا اپنی خوش فہمیوں کا گراف ذرا نیچے ہی رکھو۔ وہ کون تم؟ کہیں کے شہزادے گلفام ہو؟ نہیں نا؟ ہے کیا تم میں جو لڑکیاں تم پر مریں گی؟ یمن نے اسے اوپر سے نیچے تک مزاحیہ نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ منہ کھولے اپنی بے عزتی سننے لگا۔ پہلی دفعہ کسی لڑکی نے ٹکا کر اس کی خوبصورتی کو تنزیہ خراج بخشا تھا۔ ہے یو، کیا تم نے مجھے غور سے نہیں دیکھا جو یوں کہہ رہی ہو؟ اور ابھی تم ہی مجھ پر جھکی تھی۔ رویام نے تپ کر اسے یاد دلایا، مجھے وضاحتیں دینا پسند نہیں، لیکن تمہاری خوش فہمی دور کر دوں کہ میں صرف تمہارے دل کی دھڑکن سننے نیچے جھکی تھی، کچا کہ تمہیں منہ لگانا یمن احمد کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ میرے گھر والوں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یمن نے سر جھٹک کر کہا تو رویام اس کی سادگی اور مضبوط کردار کا قائل ہوا۔ اس لیے یمن کا موڈ بحال کرنے کو بولا، ابھی نہیں لگایا منہ، مگر کیا پتہ مستقبل میں لگانا پڑ جائے۔ کیا؟ اس کے شوخ لہجے میں کہنے پر یمن کو جھٹکا لگا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے میجر رویام کے بارے میں تو تم نے سنا ہوگا۔ رویام کے بات بدلنے پر وہ گھور کر رہ گئی۔ ہاں بہت سنا ہے، بلکہ میں تو انہیں ایڈمائر کرتی ہوں، بالکل ان کی طرح بہادر اور نڈر بننا چاہتی ہوں۔
اس کی آنکھوں میں جلتے جگنو دیکھ رویام کو اس کے جنون کا پتہ چلا تھا اور اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ آرمی میں اب بھی اتنے زندہ دل لوگ موجود ہیں۔ حال شمشیر رویام کا حال پتہ کرنے ہسپتال آیا تھا۔ جب جبران صاحب سے حال چال پوچھنے کے بعد وہ رویام کے وارڈ کی طرف بڑھا جہاں یمن سرخ سوجی آنکھوں سے باہر نکلی تو شمشیر کو اس کی آنکھیں دیکھ دلی تکلیف ہوئی تھی۔ اب کیسا ہے رویام؟ نو پروگریس، اس نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ شمشیر کے جھجک کے کہنے پر وہ فوراً بولی۔ جی پوچھئے۔ رویام نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم اس کے لیے راتیں جاگتی ہو، اس سے اتنی ہی وفادار ہو جتنی پہلے دن تھی، کیسے کر لیتی ہو یہ سب؟ شمشیر کے حیرت سے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں رویام سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں رویام سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اس کی ایک تکلیف میں فوراً یہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں بھی سوچتی تھی کہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر اب سمجھ آئی کہ محبت کرنے والے ہی تو کرتے ہیں یہ سب، اور مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دوں گی۔ مگر ابھی کے لیے ہم سب کی دعاؤں کی اسے اشد ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی اس کے لیے ضرور دعا کرتے ہوں گے۔ یمن کے کہنے پر شمشیر جبرن مسکرایا، ورنہ اپنی محبت کے منہ سے کسی اور کے محبت کے قصیدے سنتا دل، کسی اور کی محبت کے قصیدے سننا دل چیر کے رکھ رہا تھا۔ ضرور، اچھا یمن میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ وہ فوراً اسے کہتا پلٹ گیا، جبکہ یمن حیرت سے اسے اتنی جلدی جاتا دیکھتی رہ گئی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب کوئی رویام کے وارڈ کا دروازہ دھیرے سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ منہ پر ماسک جبکہ تن پر ڈاکٹر گاؤن تھا، ہاتھ میں زہر سے بھری نیڈل پکڑے وہ اس کی ڈرپ کی طرف بڑھا اور اسے ڈرپ میں انجیکٹ کیا۔ ہاں ہاں، میرا تو کام تمام ہوا بیٹا، اب تو تیری اوپر کی ٹکٹ بھی کٹ گئی، اب آرام سے اپنا مال خرچ کروں گا میں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا، پیچھے سے دبے پاؤں آتی یمن نے ایک کرارا وار کیا تھا اس پر۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، ورنہ یہیں دفنا دوں گی۔ منہ کھول اپنا، یمن نے اس کا گلا دبوچتے کہا۔ ہاں ہاں، کچھ نہیں کر پاؤ گی تم، پہلے اپنے شوہر کی جان تو بچا لو۔ اس کے کراہیت آمیز لہجے پر یمن نے فوراً رویام کو دیکھا، جس کا جسم جھٹکے کہہ رہا تھا۔ رویام! یمن کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے کمنٹس بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ کتنی بار آپ سے ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ آپ ایپیسوڈز پر تبصرہ کیا کریں، کیا اچھا لگا، کیا ہونا چاہیے تھا، یا آپ آگے ایپیسوڈ میں کیا چاہتے ہیں۔
یہ سب آپ ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اپنے ناولس کو امپروو کر سکیں۔ آپ لوگ فیس بک پہ اتنا اچھا ریسپانس دیتے ہیں، پھر یوٹیوب سے ایسے ہی پردے داری کیوں؟ یہ تو کھلا تضاد ہے نا۔ جب آپ فیس بک پہ اتنے اچھے اچھے کمنٹ دے سکتے ہیں ناولس پر، تو یوٹیوب پہ کمنٹس کرنے پہ کیا مسئلہ ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ایپیسوڈ پہ کمنٹ کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔